اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عمر شامی کا سلام عرض ہے۔ آج اس ولاگ میں جس خوشی و بری خبر کے ساتھ جس پر تبصرہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ پاکستان کی آسٹریلیا سے کرکٹ میں ایک شاندار فتح ہے۔ اس فتح کا تذکرہ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس نے جہاں 22 سال بعد پاکستان کو آسٹریلیا جیسی مائٹی ٹیم پر فتح نصیب کی ہے، وہاں پاکستانی کھلاڑیوں نے دنیا کے کئی بڑے ریکارڈز بھی بریک کیے ہیں، اور فتح کا جشن تو ہم منا ہی رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری ٹیم کو ایسے ہی مزید فتوحات سے بھی نوازے۔ یہاں جو سب سے ضروری بات سب سے پہلے ریکارڈ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی کام کا ڈسیژن میرٹ پر کرتے ہیں، اور یہاں کمپلیٹ کریڈٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور اپنی ٹیم کی مینجمنٹ کو اور کوچنگ سٹاف کو، کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے لے کر اور اب آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی سیریز میں جس طریقے سے میرٹ پر کھلاڑیوں کی سلیکشن کی گئی ہے اور جس طرح سے ان کو مینٹلی وکٹری کی طرف پش کیا گیا ہے، پاکستانی ٹیم کو اس سینیریو سے کہ جہاں انہوں نے ہارنے کی عادت ڈال لی تھی، اس عادت سے مینٹورشپ کر کے نکالا گیا ہے، وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ادروائز ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آسٹریلیا کی سرزمین پر کسی ٹیم نے 2 دفعہ لگاتار 2 باریوں میں آسٹریلین ٹیم کو ون ڈے کرکٹ میں 200 رنز بھی سکور نہ کرنے دیے ہوں۔ اور یہاں اگر میں ذکر نہ کروں اپنے بالرز کا، جنہوں نے ریکارڈز کے انبار لگا دیے اور جن کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست بالنگ کرنے والے فاسٹ بالر حارث رؤف، شہین شاہ آفریدی اور دیگر بالرز، جنہوں نے سب نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا، لیکن اس دفعہ حارث رؤف اپنے لیڈنگ نمبر آف وکٹس کے ساتھ 10 وکٹس لے کر مین آف دی سیریز بھی ٹھہرے، اور وہ پاکستانی بالر بھی بنے جنہوں نے آسٹریلین ٹیم کے خلاف آسٹریلین سرزمین پر 5 یا اس سے زائد وکٹس لی۔ اس کے علاوہ اگر یہاں ایک اور ریکارڈ کا میں ذکر کروں کہ ہمارے جو ٹیم ہے وہ 22 سال کے بعد جب یہ میچ جیتی ہے، یہ سیریز جیتی ہے، تو اس سیریز سے پہلے جب 2002 میں ہم سیریز جیتے تھے تو تب ہمارے ملک کے مایہ ناز بلکہ دنیا کے سب سے تیز ترین بالر، سب سے خطرناک بالر شعیب اختر صاحب نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، اور جو وائب اور جو خوف انہوں نے آسٹریلین ٹیم پر 2002 میں طاری کیا تھا، وہ اس دفعہ آسٹریلین بیٹسمینوں میں واضح طور پر حارث رؤف کی بالنگ کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں اگر میں بات کرتا چلوں اپنے بیٹسمینز کی، تو بالرز جتنی بھی اچھی کارکردگی کر لیں، سم ٹائمز پاکستان کی بیٹنگ لڑکھڑا جاتی ہے اور ہم اس قسم کی اچھی پرفارمنس نہیں کر پاتے، اور چیز کرتے ہوئے تو اکثر ہم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ یہاں میں سلوٹ کروں گا اپنے تمام بیٹسمین کو، اور اسپیشلی اپنی اوپننگ پارٹنرشپ کو، اور پھر رضوان اور بابر کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کو، کہ انہوں نے اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں بہترین انداز میں اس کرکٹ میں اس سیریز میں فتح دلائی۔ اور یہاں سائم ایوب جو ہیں وہ بھی ایک پرومیننٹ اوپنر کے طور پر عبداللہ شفیق کے ساتھ جوڑی بناتے ہوئے بہت خوبصورتی کے ساتھ ابھر رہے ہیں، اور سائم ایوب نے اور عبداللہ شفیق نے جو 137 رنز کی پارٹنرشپ کھیلی ہے، یہ بھی 1985 کے بعد کسی بھی پاکستانی اوپنر پلیئرز کی سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے آسٹریلین سرزمین پر۔ اس سے پہلے محسن حسن خان اور مدثر نذر وہ 2 پاکستانی اوپنرز تھے جنہوں نے 143 رنز بنائے تھے، لیکن دیٹ واز بیک ان 1984 اینڈ 1985 سیریز۔ سو یہ کئی سالوں کے بعد بلکہ کئی دہائیوں کے بعد پاکستانی ٹیم اس طرح کی پرفارمنس اس کا کرنا، کہ وہ ٹیم جو چند مہینے پہلے لڑکھڑا رہی تھی اور اس کے اندر تذبذب موجود تھا، اس کے اندر ایسا لگتا تھا جیسے اس کو جیتنا ہی بھول گیا ہے، وہ ٹیم آسٹریلیا کی سرزمین پر آسٹریلیا جیسی ٹیم سے
اتنی شاندار فتح حاصل کرے تو یہ ساری کی ساری ٹیم بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہے, بہت زیادہ شاباش کی مستحق ہے. اب یہاں اگر میں ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ جو پاکستان کی فتح میں ایک اور بہت بڑا کردار نظر آیا وہ ہمارے ٹیم ورک کا بھی تھا. ہمارے باقی بھی تمام بالرز, نسیم شاہ اور باقی جو بالرز اور موجود تھے اور جو فیلڈر اسپیشلی تھے, وہ سب کے سب یکجان ہو کر کھیل رہے تھے. اور اگر میں یہاں ذکر کروں رضوان کی کپتانی کا, تو اس کپتانی میں ایسا اٹیکنگ عنصر موجود تھا کہ جب رضوان آسٹریلین ٹیم کو 4 سلپس کے ساتھ بالنگ کروا رہے تھے تو کمنٹیٹرز بھی اس اٹیکنگ کرکٹ پر حیران و پریشان تھے. اور یہی وہ اٹیکنگ کرکٹ تھی جو ریزن بنی آسٹریلین ٹیم کی کرکٹ کی بیٹنگ کا لڑکھڑانے کا, اور آسٹریلین ٹیم اس طرح کا سکور ہی نہیں کر پائی جو ہمارے بیٹسمینز کو کسی قسم کی پرابلم کا شکار کرتا. تو اوور آل ہماری جو ٹیم ایفرٹ تھی اور رضوان کی جو لیڈرشپ تھی, دیٹ واز لاؤڈلی اسپیکنگ کہ if we want to do something, if we want to win the game, if we want to achieve something, we can do it. اور یہ شاہین جو ہیں, ان کو ایسے ہی شاہین نہیں کہا گیا, یہ واقعی پاکستان کے شاہین ہیں, یہ واقعی پاکستان کے وہ نوجوان ہیں جو پاکستان کا سر ہر میدان میں سر بلند کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز اپنی اس کارکردگی کو جو انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے شروع ہوئی ہے, آسٹریلیا کی 1 ڈے سیریز سے ہوتی ہوئی T20 سیریز میں بھی جاری و ساری رکھیں گے. اور یہاں اگر میں ذکر نہ کروں انڈیا کی, ICC کو یہ پیغام دینے کا مقصد کہ ہم پاکستان میں چیمپئن ٹرافی نہیں کھیلنے آئیں گے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو حارث روف کی تیز رفتار بولیں ہیں, وہ جو پاکستان ٹیم کا یکجاں ہونا ہے, اس نے انڈین ٹیم کو بھی ان کے اپنے ملک میں لڑکھڑا دیا ہے. وہ کھیلنے سے پہلے ہی بھاگنے کا رستہ اختیار کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی BCCI نے ہمیشہ جب بھی پاکستانی ٹیم پروان چڑھنے لگتی ہے, جب بھی وہ بہتر کارکردگی دکھانے لگتی ہے, تو اسی قسم کے میسیجز اور اسی قسم کے سازشی عناصر کو پروموٹ کیا ہے. یہ کرکٹ کے لیے انفارچونیٹ ہے, یہ سپورٹس کے لیے انفارچونیٹ ہے. اگر کوئی سیاسی معاملات ہیں تو اس کو سپورٹس سے دور رکھنا چاہیے. میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کے اوپر بہتر لائحہ عمل بنائے گا اور چیمپئنز ٹرافی کو کسی بھی حال میں کسی بھی طرح سبوتاج ہونے سے بچایا جائے گا, اور پاکستانی ٹیم چیمپئنز ٹرافی میں بھی اسی قسم کی کارکردگی دکھاتے ہوئے ہم سب کا سر فخر سے بلند کرے گی. آپ سب کا شکریہ.